السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آئی ایس آئی کے ان دو افسران کی بات بہت یاد آ رہی ہے جن سے جب ہمارے موجودہ آرمی چیف علی جا حضرت سید عاصم منیر صاحب دامن برکاتہ کے بارے میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا تو کہنے لگے عارفین بھائی آپ کچھ زیادہ ہی حسن ظن میں مبتلا ہیں، ان کے حوالے سے یاد رکھیے گا یہ بھی آئیں گے اور اپنا ٹینور پورا کر کے نکل جائیں گے، کچھ نہیں ہونے کا۔ اور میں مصر تھا کہ نہیں، اس مرتبہ تو شاید پاکستان کے حالات ضرور بدل جائیں گے، باقی جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے۔ اسٹریٹ مدعے کی بات کرتا ہوں، حالات بہت خراب ہو گئے جناب۔ پاکستانی اداروں، پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیوں، پولیس، رینجرز، فرنٹیئر کانسٹیبلری، لیویز، بارڈر مینجمنٹ فورس، کسٹم، ای آئی اے، پی آئی اے، ڈی آئی اے، سی آئی اے اور نہ جانے کون کون ایکسپوز ہوا ہے، نہ جانے کون کون ایکسپوز ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف کی خبر جو ہے وہ بڑی اوکے ٹیک ہے۔ بڑے صاحب جو ہیں وہ پھڑ مارتے پھر رہے ہیں، ویسے ہی تقریریں بگاڑتے پھر رہے ہیں، ویسے ہی شیخیہ بگاڑتے پھر رہے ہیں جیسے وہ ماضی میں کیا کرتے تھے یا ماضی قریب میں کیا کرتے تھے۔ ثم الحمدللہ ایک نہایت خوفناک مگر چشم کشا اور کچھ لوگوں کے لیے شرمناک، جن کے میدوں میں اب تک حرام نہیں گیا، جن کی آنکھوں میں ابھی تک آیا باقی ہے، ان کے لیے شرمناک، باقی سب کے تو مست ہے۔ ایک انتہائی خوفناک قسم کی رپورٹ آج ملک کے سب سے بڑے انگلش موقر جریدے ڈان میں پبلش ہوئی ہے، باقاعدہ بائی لائن سٹوری ہے ایک ایسے کریڈیبل صحافی کی کہ جس کی کریڈیبلٹی کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ڈان اخبار نے اس کو اپنے فرنٹ پیج پہ شائع کیا ہے، بائی لائن شائع کی ہے، خلیق کیانی ان کا نام ہے۔ اب جس وقت میں یہ پروگرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اس رپورٹ کی روشنی میں، تب تک اس رپورٹر کو نہ اٹھایا گیا نہ ہی ڈان اخبار کی ڈکلیریشن جو ہے وہ منسوخ کی گئی ہے۔ ڈان اخبار کی آتھینٹسٹی اتنی تو ضرور ہے کہ آرمی بھی اس سے پنگا لے نہیں سکی آج تک۔ سن 1998 میں نے کام کرنا شروع کیا تھا پروفیشنل دنیا میں، آج تک تو آپ ان سے کچھ منوا نہ سکے۔ ڈان اخبار آج بھی موجود ہے۔ ڈان اخبار کی یہ رپورٹ ایک تمانچہ ہے ہمارے فن خانوں کے منہ پر۔ یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر 1 کروڑ لیٹر، جی ہاں، پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر 1 کروڑ لیٹر ایرانی آئل اور ڈیزل اسمگل کیا جا رہا ہے ہماری سرحدی خلاف ورزی کر کے۔ اور تمام متعلقہ ادارے، تمام جب میں کہہ رہا ہوں تو پھر اسے تمام سمجھا جائے، بارڈر مینجمنٹ فورس کہیں، پولیس کہیں، رینجرز کہیں، ایف سی کہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری جسے کہتے ہیں، لیویز کہیں، ملیشیا فورس کہیں، آپ ان کو پاکستان رینجرز کہیں، آرمی کہیں، انٹیلیجنس کہیں، کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس سارے عمل میں رخنہ اندازی جو ہے وہ ذرا سا کر دیتا۔ تمام ادارے اپنا اپنا حصہ لے کر کے باقاعدہ طور پر چپ ہیں۔ اس رپورٹ کے مندرجات کتنے خوفناک ہیں یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا اس رپورٹ کی روشنی میں کہ 1 درجن، جی ہاں 12 ایجنسیوں کے اہلکار، ان کے ٹیلی فون نمبرز، ان کے شناختی کارڈ نمبر، ان کی رہائشی ایڈریسز، وہ سب آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں کہ جو اس پورے عمل کا حصہ ہے اور باقاعدہ طور پر شریک جرم ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کے اصل حکمراں ہمارے آرمی چیف محترم جناب سید عاصم منیر صاحب حفظ اللہ تعالیٰ ان کا اقبال مزید بلند کرے، ان کو اللہ تعالیٰ فیلڈ مارشل بنا دے سانو کی میرے کدو سے۔ ان کی تقریریں وہی ہیں، عوام کے مسائل جائیں چولہے میں، ان کی تقریریں وہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے عاصم منیر صاحب کے علاوہ کسی کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا اس ایشو کے لیے؟ کیا بارڈر پہ اسمگلنگ روکنا عاصم منیر کا کام ہے، آرمی چیف کا کام ہے؟ نو۔ لیکن پاکستان میں حکومت کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم؟ نہیں، آرمی چیف۔ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کب تھا؟ پاکستان کا اصل حکمراں تو باجوہ تھا، عمران خان تو ڈمی تھا۔ پاکستان کا حکمراں شہباز شریف، نواز شریف، یہ کہاں سے ہو گئے؟
پاکستان میں تو آرمی چیفز کی حکومت رہی ہے 70-75 سالوں سے، تو ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے میں اسٹریٹ عاصم منیر صاحب کے گلے میں ساری چیزیں باندھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عاصم منیر صاحب کا اطمینان پہلے ذرا ملاحظہ کر لیتے ہیں اس ایک رپورٹ میں۔ کہتے ہیں ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں۔ سر آپ کی توقعات کو پورا نہ کرنے والا تو مرے گا سالہ۔ جس نے آپ کی توقع پوری نہیں کی، نہ اس کو سروس پوری کرنے کا موقع ملے گا، نہ اس کو اس ملک میں عزت سے رہنے دیا جائے گا، اس پہ نیب کے ایب کے پتہ نہیں کون کون سے کیسز کھول دیے جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو غدار قرار دے کر کے اور سریعام پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، اس کی 14 نسلوں کو کوڑے مارنے کی سزا دی جائے۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ آرمی چیف ہیں، شیر جنگل کا بادشاہ، انڈا دے بچہ دے، اس کو کون پوچھے گا؟ آپ سے کسی نے کچھ پوچھ لینا ہے؟ باجوہ سے کسی نے کچھ پوچھ لیا، آپ نے اس کو مائیکل جیکسن چشمہ پہنا کر کے برابر میں بٹھایا تھا نا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 9 مئی سے نفرت ہے، اور دوسری طرف 9 مئی کے معمار وہ بدبخت باجوہ کو وہ آپ اپنے برابر میں بٹھا کر کے، اور آپ قوم کو واضح طور پہ یہ پیغام بھی دے چکے کہ حرامزادو، بدبختو، خبردار جو تم نے کسی آرمی چیف کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ آرمی چیف کا مطلب ہوتا ہے بس نبی پیغمبر نہیں ہوتا، باقی سب ہوتا ہے پاکستان میں معاذ اللہ۔ عاصم منیر صاحب جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع فرماتے ہیں۔ گڈ۔ کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ ان حدود کی پاسداری بہت ضروری ہے حضور۔ ان حدود کی پاسداری کے لیے وہ تمام ویلاگرز، وہ تمام منہ چڑھے جو اپنے چھوٹے موٹے ویلاگز کے ذریعے، چھوٹے موٹے یوٹیوب چینلز کے ذریعے، اپنے چھوٹے چھوٹے کالمز کے ذریعے، اپنے بلاگز کے ذریعے آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کریں، ضروری ہے کہ ان کی نسلوں تک کو مٹا دیا جائے اس ایک سو کالڈ آرٹیکل کا سہارا لے کر کے۔ آئین کی باقی کوئی دفعات نہیں ہے، آئین میں کوئی دفعہ ایسی نہیں ہے جو فوج کا حدود جو ہے وہ متعین کرتی ہو۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ فوج سیاست میں کام نہیں کرے گی، آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آرمی چیف ملک کا اصل حکمران نہیں ہوگا۔ آئین میں صرف ایک شق ہے، اور وہ یہ کہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، آئی لو یو، آئی لو یو۔ 2-4 چونیاں ٹھنیاں اللہ تعالیٰ آپ کے اور لگائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آرمی چیف اگر نہ ہوتا تو کس پہ ویلاگ کرتے یار ہم؟ صحیح ہے۔ اب آپ کو اس رپورٹ کے کچھ مندرجات میں سنا کر کے آپ کی دل کی دھڑکن کو مزید بے قابو کروا دوں۔ بھائی لوگ، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ذرا یہ دیکھ لینا۔ اول تو میں نے اتنے حوالہ جات دے دیے کہ اس کے بعد اب ضرورت موجود نہیں رہی۔ یہ ڈان نیوز کی ویب سائٹ ہے جس کو میں دکھا رہا ہوں، ڈان اخبار کا یہ ای ورژن ہے۔ خلیق کیانی کا نام اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیجئے، ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن لیجئے۔ یہ اس کا اردو ورژن میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مقامی ریفائنریز اور کام کی بات پہ آؤ یار۔ روزانہ تقریباً 1 کروڑ لیٹر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل زمینی اور سمندری راستوں سے پاکستان میں اسمگل کیا جا رہا ہے، جس سے سالانہ 227 ارب روپے سے زائد کی، یعنی تقریباً 225 آپ سمجھ لیں، اپروکس 2 ارب روپے کمی کر لیتے ہیں ہم، اندازاً ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں سالانہ پاکستان کو، قومی خزانے کو، اس بھوکی ننگی قوم کو کہ جس کے حکمرانوں کے پاس ذاتی جہاز ہیں، جس کے آرمی چیفز کی جو ہے وہ پینشن کے بارے میں کبھی کسی نے نہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کسی کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ اس بھوکی ننگی قوم کو سالانہ صرف 225 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سمندری راستوں سے اچھا اگر ہوتا ہے تو یعنی یہ نیوی کوئی ذمہ دار ہوگی؟ ہاں شاید ہو بھی سکتی ہے۔ نیوی نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے KMC ہوگی، کیونکہ نیوی سے کے اوپر اگر ہم نے بات کر دی تو قومی مفاد والے اڑے آ جائیں گے، وہ کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نہیں، یہ اسٹم، یہ کسٹم، یہ خیر میں اپنی کیا بکھار رہا ہوں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن کو دی گئی مشترکہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا گیا کہ رپورٹ میں 1 درجن کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں، ملک بھر میں 533 غیر قانونی پیٹرول اسٹیشنز کے مالکان، آپریٹرز کی 100 کالی بھیڑوں اور ایرانی تیل کے 105 اسمگلروں کی مکمل شناخت، پتے اور کانٹیکٹ نمبرز تک شامل ہیں۔ رپورٹ میں غیر رسمی سرحدی گزرگاہوں یعنی انفارمل جو جہاں سے ٹریڈنگ ہوتی ہے اور پاکستان بھر میں اسمگل شدہ
اشیاء کی اسمگلنگ کے راستوں کے بارے میں مکمل جامع معلومات موجود ہیں۔ تو گویا اب کون سا عمل ہے کہ جو کیا جائے کہ ان لوگوں پر ہاتھ آئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیک پوسٹ وغیرہ پر جہاں یہ رینجرز، پولیس، فوج، سی آئی اے، پی آئی اے، آئی ایس آئی، آئی بی، فلانا ڈمکانا، کسٹم، اسٹم، یہ جو ہیں یہ فی سبیل اللہ ان 1 کروڑ لیٹر پاکستان میں آئل کو آنے دیتے ہیں، ڈیزل کو آنے دیتے ہیں؟ سب دھندا ہے، پرگندہ ہے، یہ پیٹ لگا ہوا ہے باس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے سالانہ تقریباً 2.8 ارب ایرانی تیل کی اسمگلنگ کی سالانہ مقدار تقریباً 2.8 ارب لیٹر ہے، جس سے قومی خزانے کو کم از کم 227 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ رپورٹ اور کیا بتا رہی ہے ذرا سنتے جائیے، اور کان اپنے بلکہ اپنے منہ پہ چپیڑے مارتے رہیے، کیونکہ جن کو مارنا ہے ہم تو مار نہیں سکتے۔ جناب، تقریباً 1 درجن ایجنسیوں کے اہلکاروں کی ان کے نام، ٹیلی فون نمبرز، شناختی کارڈ نمبرز کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے یا سہولت فراہم کرنے پر آئیڈینٹیفیکیشن تک اس رپورٹ میں کر دی گئی ہے۔ اس تجارت اور کاروبار میں کسٹم انٹیلیجنس، بارڈر مینجمنٹ، پولیس، اسسٹنٹ اور ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر، سول ڈیفنس، پولیس، کسٹم انفورسمنٹ، لیویز، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، سی آئی اے پولیس اور محکمہ پولیس شامل ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے انٹیلیجنس بیورو کیا کر رہی تھی، آئی ایس آئی والے کیا کر رہے تھے؟ ان کا نام دے کر کے مرنا ہے اس میں، لیکن ہم تو لیں گے ان کا نام، اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، ٹھیک ہے، ہم ان کا نام لیں گے۔ کوئی کام اس ملک میں ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، میرے پاس ایک فلیٹ تھا، اس کو بیچنے کی بات چلی تو معلوم یہ ہوا جناب کہ ایک میجر صاحب ہیں، ان میجر صاحب کی باقاعدہ شراکت داری تھی اسے ایک یعنی بلڈر کے ساتھ۔ ابھی میں نے کہا یہ میجر کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ پتہ چلا بھائی ان میجر صاحب کو اس ٹاور میں کم سے کم 2 فلیٹ جو ہے وہ ہدیہ کیے گئے ہیں، تاکہ میجر صاحب یعنی وہ آئی ایس آئی کے جو میجر صاحب تھے ان کی کندھے پہ رکھ کر کے اور آنے والی بلیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہاں اس شہر کی بات کر رہا ہوں میں، کراچی میں، اور میری یہ سورس بھی آئی ایس آئی کا اپنا ہی آدمی تھا جو انہوں نے مجھے دیا ہوا تھا۔ اور بولو چلو، وہ جس کو مار کاٹ کا لائسنس دیا ہوا ہے، جس کو کبھی کوئی میجر جنرل جو ہے وہ کوئی ٹرافی دیتا ہے تو وہ ٹرافی دے کر کے اور وہ کہتا ہے کہ سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے وہ ٹرافی دینی ہے۔ کیا کیا بھائی تم نے؟ وہ سر 3 لوگوں کو ٹھکانے لگایا۔ اچھا کیا تھے وہ سر وہ اسمگلر تھے فلانے۔ میں نے کہا تو بڑے والے اسمگلر نے چھوٹے والے کو مروا دیا۔ اس کے بعد سے وہ بیچارے نے وہ آج تک آنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اس نے کہا یار یہ تو میری بھی وکٹ لے گئے۔ میجر جنرل ان کو انعام دے رہا ہے کہ آپ نے 3 آدمی ٹھوک دیے۔ ابے جس کو ٹھوکنا ہے اس کو تو خیر۔ جناب، رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ کی مقدار تقریباً 1 کروڑ لیٹر یومیہ تک پہنچ گئی، جو نگراں حکومت کے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں نمایاں طور پر کم ہو کر 50 لاکھ لیٹر یومیہ رہ گئی تھی۔ ختم پھر بھی نہیں ہوئی تھی، اس میں ریڈکشن ہوئی تھی، اس میں تخفیف آئی تھی، کیونکہ جب پیٹ لگے ہوئے تو ختم کیسے ہو سکتا ہے معاملہ۔ تاہم عام انتخابات کے بعد ایرانی تیل کی اسمگلنگ ایک اندازے کے مطابق 90 لاکھ لیٹر یومیہ تک پہنچ چکی۔ اس کے بعد پھر ٹیکنیکل کچھ گفتگوئے، مطلب اس سے ہمارا کیا لینا دینا، 1200 سے 1300 کشتیاں، جن میں سے ہر ایک 1600 سے 2000 لیٹر تیل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ گوادر کے راستے پاکستان میں داخل ہو رہی ہے۔ اب بتائیے اتنی کلاسیفائیڈ انفارمیشن کہ سالہ کتنی کشتیاں آ رہی ہیں اور کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ اب آپ بتائیے گاڑیوں کا یہ دیکھیے 95% ٹوکن پرچی کے غیر رسمی نظام کے تحت لایا جاتا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 1800 سے 2000 زمباد گاڑیاں، جن میں سے ہر ایک کی گنجائش 2200 سے 3400 لیٹر ہے، روزانہ ڈیزل کی سرحد پار سے نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے غضب خدا کا، اس میں سالہ ان کی چڈی کا نمبر صرف نہیں ہے چوروں کی، باقی سب تو دے دیا۔ آرمی چیف لوگوں کو ان کی حدود و قیود بتا رہے ہیں، آزادی اظہار رائے کے چیمپئنز کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہماری حدود معلوم ہے، تم اپنی حدود میں رہو۔ سبحان اللہ۔ اسمگل شدہ ایرانی تیل کا تقریباً 45% حصہ سندھ اور 25% پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں میں جاتا ہے، جبکہ باقی بلوچستان میں استعمال ہوتا ہے۔ مختلف چیک پوسٹوں پر تعینات LEA کے اہلکاروں کی ملی بھگت کے بغیر ایرانی تیل کی اسمگلنگ ممکن نہیں۔
کیونکہ اطلاعات کے مطابق لاکھوں لیٹر ایرانی تیل لے جانے والے سینکڑوں آئل ٹینکرز ان چیک پوسٹوں سے گزرنے کے بعد روزانہ اتھل سے سندھ کراچی جاتے ہیں۔ مطلب یہ کون سی بہت راکٹ سائنس ہے کہ اگر چیک پوسٹ وغیرہ بنی ہوئی ہیں تو ان چیک پوسٹ کو کراس کر کے ہی آتا ہوگا نا، یہ پولیس، یہ رینجرز، یہ ایف سی، یہ لیوی، یہ ملیشیا، یہ انٹیلیجنس، یہ بارڈر سیکیورٹی والے، یہ آئی ایس آئی والے، یہ انٹیلیجنس بیورو والے، یہ کیا جھک مار رہے ہیں؟ سب کو حصہ ملتا ہے نا باس۔ سالانہ 227 ارب روپے سے زائد قومی خزانے کا نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم محتاط ترین اندازہ، ایسے ہی ایک ویئرڈ بات کر رہے ہیں، ہائپوتھیٹیکل، کم سے کم 50 ارب روپے کا غلہ تو ہوگا نا یار۔ 250 روپے کا ڈنڈ قوم کو پڑ رہا ہے، کم سے کم 50 ارب روپے کا ڈنڈ تو اپنی جیب میں جا رہا ہوگا روزانہ۔ 50 ارب روپے میں کتنے انٹیلیجنس والے، کتنے فوجی، کتنے یہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ بیوروکریسی، کتنے پولیٹیشنز، کتنے میڈیا والے پل جائیں گے۔ معاملات ہیں۔ لیکن ہمیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ الحمدللہ، عاصم منیر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے کام کو بخوبی سمجھتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے فضائیہ کی جو ہے وہ پیٹھ تھپتھپائی ہے۔ ایک ایونٹ پہ وہ فضائی افسران سے خطاب بھی فرما رہے تھے، پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ ہماری امیدوں کا مرکز ہیں، آسمانوں کے محافظ ہیں۔ عاصم منیر صاحب نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ جس وقت یہ اللہ مارے امریکی مرینز پاکستان میں اترے تھے تمہارے جہازوں کو کیوں زنگ لگ گیا تھا؟ آرمی چیف نے پاکستان ایئر فورس کے چیف سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تمہارے راڈار میں یہ امریکی طیارے نہیں آتے کیا؟ اچھی پیاری باتیں کر رہے تھے کہ آپ ہمارے یہ ہیں، آپ ہمارے منہ ابے کدو ہیں۔ مطلب کیا کر رہے ہیں؟ دھندا کر رہے ہیں؟ پاکستان ایئر فورس کا یہ جو ایک شاپنگ پلازا، یہاں میں 50,000 دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ وہ آئی ایس آئی کا وہ جو ایک چمچہ مجھے دیا گیا تھا، اس نے بھی مجھے منع کیا تھا ایک زمانے میں کہ سر اس کے اوپر آپ بات نہ کریں۔ میں نے کہا کیسے نہ کروں، میں کوئی حصہ لے رہا ہوں، جس کا باقاعدہ افتتاح بھی کروا دیا انہوں نے عاصم منیر سے ابھی موجودہ چیف نے۔ اب تو یہ ایکسٹینشن کی وبا پاکستان ایئر فورس تک چلی گئی، پاکستان ایئر فورس کے چیف تک کو ایکسٹینشن مل گئی۔ چلیے اور بولیے، اب دیکھیے عاصم منیر صاحب کا کب نمبر آتا ہے، نیول چیف کو کب ایکسٹینشن ملتی ہے۔ لیکن بہرحال قومی مفاد کو سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مجھ میں اچانک سے عاصم منیر آرمی چیف کی روح حلول کر گئی ہے۔ دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، قومی مفاد کی ماں بہن کرنے والوں کی ماں بہن کر دی جائے گی، بری نگاہ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی۔ کہیں ان باتوں کو سیریس تو نہیں لے رہے بھائی، مذاق تھا یار، کیوں دل پہ لے رہے ہو؟ مطلب کوئی خدا کا خوف کرو، کبھی اس طرح کا کام ہو سکتا ہے، اور وہ بھی پاکستان میں۔ یہاں تو گانے بنائیں گے، ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، اور دشمن کے بچوں نے جو ہمارے بچوں کی بجانی ہے، اس کے بعد پھر ہمارا والی وارث کوئی نہیں ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو تو بلند مقابر میں گن مینز کے ساتھ جو ہے وہ رکھ چھوڑا ہے، ہمارے بچے گئے تیل لینے۔